میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ راحت سے ملنے سے پہلے میں دو چار باتیں سکندر ہی سے کر لوں۔ یہ سوچتے ہی میں نے کانسٹیبل قادر بخش کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور کہا، قادر بخش، تمہیں ایک مرتبہ پھر شاہین آباد کے مین بازار میں جانا ہوگا۔ جو حکم ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے کہا، شکور کی کریانے کی دکان کے ساتھ ہی ایک بیکری ہے، وہاں ایک دبلا پتلا دراز کا آدمی ہوتا ہے جس نے موٹی موٹی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس شخص کا نام سکندر ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں ملک صاحب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ سکندر کے باپ کی دودھ دہی کی دکان اس بیکری کے ساتھ ہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ سکندر علی کس قسم کا بندہ ہے قادر بخش؟ اس کی شہرت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ قادر بخش کے جواب سے شکور احمد کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی، تاہم میں نے مزید تسلی کے لیے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کس حوالے سے سکندر کی شہرت اچھی نہیں ہے؟ کانسٹیبل قادر بخش چونکہ شاہین آباد کا ہی باشندہ تھا، اس لیے اس کے بیان پر یقین کیا جا سکتا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، ملک صاحب، سکندر کا شمار آوارہ قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ کبھی کسی جرم میں تھانے میں نہیں لایا گیا، تاہم اس کا اٹھنا بیٹھنا شریف لوگوں میں نہیں، محلے کے اوباش اور آوارہ نوجوانوں میں ہے، اور انہی کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں۔ اس کا باپ محمد صدیق اس سلسلے میں سکندر کو سمجھاتا نہیں۔ میں نے رواداری میں کانسٹیبل سے سوال کر ڈالا۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، سر جی، آج کل کی اولاد اپنے بزرگوں کا کہاں مانتی ہے، بہت ہی برا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی، ایک ہی مرغی کے سارے انڈے گندے نہیں ہوتے۔ تم کس مرغی اور کون سے انڈوں کا ذکر کر رہے ہو قادر بخش؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، میں دودھ فروش محمد صدیق کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا جی، سکندر اور رفیق دونوں اس کی اولادیں ہیں، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سکندر آوارہ نکل آیا، جبکہ رفیق بہت بیوہ بچہ ہے، ہر وقت اپنے باپ کی مدد میں لگا رہتا ہے، بلکہ وہ سکندر کی غیر موجودگی میں بیکری پر بھی کام کرتا ہے۔ قادر بخش نے شکور کے بیان کی مزید تصدیق کر دی۔ اب مجھے تسلی ہو گئی کہ سکندر کوئی اچھا انسان نہیں تھا، تاہم آپ کو یہ سن کر حیرت ضرور ہوگی کہ قادر بخش نے شکوہ کناں انداز میں کہا تھا کہ آج کل کی اولاد اپنے بزرگوں کا کہنا کہاں مانتی ہے، بہت ہی برا زمانہ آ گیا ہے۔ قادر بخش نے ان خیالات کا اظہار کئی سال پہلے کیا تھا۔ آج کل کے بزرگوں کو بھی نئی نسل سے یہی شکایت ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ کوئی سا بھی ہو، حالات کم و بیش ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے، زمانہ ہمیشہ ایک سا رہتا ہے۔ لوگ اپنی اچھائیوں اور برائیوں سے اچھا اور برا بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے قادر بخش سے کہا، تم اسی آوارہ سکندر کو فی الحال میرے پاس لے آؤ، اور اگر وہ اپنی بیکری پر موجود نہ ہو تو کہیں سے بھی اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ حوصلہ افزا لہجے میں بولا، میں ابھی اسے پکڑ کر آپ کے پاس لاتا ہوں۔ کانسٹیبل قادر بخش نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر سکندر کو میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بجلی گھر کی طرف جا رہا تھا، کانسٹیبل نے بتایا۔ میں نے سکندر کو گھورتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے یہ اس وقت بھی اپنی بیکری پر موجود نہیں تھا؟ سکندر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے تھانے کیوں بلایا تھا۔ میں نے قادر بخش کو اس سلسلے میں خصوصی تاکید کر دی تھی۔ یہ تو اور بھی اچھا ہوا تھا کہ وہ بیکری کے علاوہ کہیں اور سے قابو آیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس کا باپ اور چھوٹے بھائی کو اس کے بلاوے کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ کانسٹیبل سکندر کو میرے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سکندر نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ تمہارے لیے میں نے یہاں ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے، اسی لیے بلایا ہے۔ تم نے ابھی تک کھانا تو نہیں کھایا نا؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، آپ مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ میں مذاق کیوں کروں گا بھائی؟ میں نے کہا، کیا ہمارا آپس میں مذاق کا رشتہ ہے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، یہ بات نہیں جناب، لیکن… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ لیکن کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ لیکن میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تھانے میں میری دعوت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ متذبذب انداز میں بولا، یہاں تو لوگوں کو مارنے کوٹنے کے لیے لایا جاتا ہے، پھر انہی حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو یا ملزموں کو لایا جاتا ہے؟ جی ہاں، میں نے تو یہی سن رکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک سن رکھا تھا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ اچھل پڑا۔ میں نے کون سا جرم کیا ہے جناب؟ وہ میرے بات کرنے کے انداز سے یہی سمجھا تھا
کہ میں نے ایک مجرم کی حیثیت سے اسے تھانے بلایا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سکندر کو اچھی طرح گھسنے کا فیصلہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، کوئی ایک جرم ہو تو بتاؤں، تم نے تو جرائم کی ایک طویل فہرست مرتب کر ڈالی ہے۔ سکندر علی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا جناب، وہ خفگی کے انداز سے بولا۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ جب تمہاری شریف پر جوتے پڑیں گے تو تم خود اپنی زبان سے ایک ایک جرم قبول کر لو گے۔ وہ ہونکوں کی طرح میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو قبول کیا کروں گا؟ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ مجھ پر کون سے جرم کا شک کیا جا رہا ہے؟ شک؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، شک نہیں، مجھے پکی اطلاع ملی ہے بچو، تم نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر گوندلا والا کے ملک صغیر کے گھر میں ڈکیتی کی ہے۔ بڑا مال اڑایا تم لوگوں نے وہاں۔ گوندلا والا، ملک صغیر؟ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات پھیل گئے۔ میں نے کوئی ڈکیتی نہیں کی جناب، آپ خواہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب مجرم تمہاری طرح پہلے اپنے جرم سے انکار کرتے ہیں، میں نے تیز لہجے میں کہا، لیکن جب ہم ٹرائل روم میں لے جا کر تفتیش کرتے ہیں تو وہ سب کچھ تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اسے چپتی ہوئی نظر سے گھورا اور پوچھا، تم شرافت سے اپنا جرم قبول کرتے ہو کہ تمہیں ٹرائل روم کی سیر کرائی جائے؟ وہ احتجاجی انداز میں بولا، میں نے جب کوئی جرم ہی نہیں کیا تو قبول کیا کروں؟ تم نے ملک صغیر کے گھر میں ڈکیتی کی ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا، آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ میں دانستہ ڈکیتی کا ڈرامہ رچا کر اس سے اہم بات اگلوانا چاہتا تھا۔ سکندر نے ظاہر ہے کوئی ڈکیتی کی ہی نہیں تھی اور نہ ہی ایسی کسی واردات میں اس نے حصہ لیا تھا۔ یہ تو میری ایک چال تھی جس میں وہ پھنسنے ہی والا تھا۔ میں نے کہا، ابھی تم جس بات کو جھوٹا الزام کہہ رہے ہو اسے میں تمہارے سامنے ہی ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ تم یہ بتاؤ، گزشتہ جمعرات کی رات تم کہاں تھے؟ میں اپنے گھر پر ہی تھا، وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا، کیوں؟ جمعہ کی رات کو ایسی کون سی خاص بات ہوئی تھی؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، اسی رات کو ملک صغیر اور گوندلا والا کے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ اس نے اطمینان بھری ایک طویل سانس خارج کی اور بولا، وہ پوری رات میں ہی اپنے گھر میں رہا ہوں، آپ چاہیں تو میرے گھر والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں جھوٹ بول سکتا ہوں مگر میرے گھر کے تمام افراد تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا، میں ایک ایک کو یہاں بلا کر پوچھوں گا۔ میں نے کہا، فی الحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم تحریری طور پر یہ بیان دے سکتے ہو کہ تم جمعہ کی رات اپنے گھر میں تھے اور ملک صغیر کے گھر میں ہونے والی ڈکیتی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، یہ کون سا مشکل کام ہے، آپ کاغذ اور قلم دیں، میں ابھی تحریری بیان دینے کو تیار ہوں۔ میں نے رف پیڈ اور قلم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے 9ویں جماعت سے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر میری ہدایت کے مطابق وہ اپنا بیان تحریر کرنے لگا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ گزشتہ جمعہ کے روز اپنی سرگرمیوں کی تفصیل درج کر دے اور بتائے کس نے وہ سارا دن کہاں کہاں گزارا۔ میں نے اس سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جن افراد سے اپنے ملنے کا ذکر کرے گا میں تصدیق کے لیے انہی تھانے ضرور بلاؤں گا۔ تحریری بیان کے آخر میں وہ حلفیہ اقرار کرے گا کہ ملک صغیر کے گھر میں ہونے والی ڈکیتی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے یہ سارا چکر محض اس لیے چلایا تھا کہ وہ روانی میں جو کچھ بھی تحریر کرے گا میں اس تحریری نمونے کا موازنہ ان خطوط کی تحریر سے کروں گا جو جیلا کے بقول سکندر نے زرینہ کو لکھے تھے۔ اس بات کی تصدیق ہونا ضروری تھا کہ مذکورہ خطوط سکندر ہی کی طرف سے زرینہ کو بھیجے گئے تھے یا نہیں۔ اگر وہ دونوں مذکورہ تحریریں آپس میں میچ کر جاتیں تو پھر میں سکندر کو زرینہ کے حوالے سے ٹٹول سکتا تھا۔ چند منٹ بعد سکندر نے رف پیڈ کے 2 صفحات پر مشتمل تحریری بیان میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے سرسری انداز میں وہ تحریر پڑھی۔ اس نے تمام تفصیل میری ہدایت کے مطابق درج کی تھی، تاہم ایک بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اور وہ بات تھی تحریر کا ہینڈ رائٹنگ۔ سکندر کی تحریر میں خاصی پختگی پائی جاتی تھی جبکہ اشکیا خطوط سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی کم پڑھے لکھے شخص کا شاہکار تھے۔ میں نے اپنی مزید تسلی کے لیے مذکورہ خطوط کو نکال کر ان کے ہینڈ رائٹنگ کا موازنہ سکندر کی موجودہ تحریر سے کیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دونوں تحریریں 2 مختلف افراد کی تھیں۔ گویا کہا جا سکتا تھا کہ مذکورہ تینوں اشکیا خطوط سکندر کے ہاتھ سے تحریر نہیں ہوئے تھے۔ سکندر علی اپنا تحریری بیان دینے کے لیے میری اجازت سے کرسی پر بیٹھ گیا تھا
مجھے اس موازنے میں مصروف دے کر اس نے سوال کیا، تھانے دار صاحب آپ میرے بیان کو کس سے ملا کر دیکھ رہے ہیں؟ میں نے وہ تینوں خطوط اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، لو تم خود پڑھ کر دیکھ لو۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق وہ خط پڑھے اور پوچھا، یہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ تمہیں نہیں معلوم یہ کیا ہے؟ نہیں جی، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ان خطوط سے تو یہی لگتا ہے کہ کسی عاشق نے اپنے محبوبہ کو لکھے ہیں۔ میں نے کہا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ یہ خط کس نے کس کے نام لکھے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کسی شخص نے یہ تینوں خطوط زرینہ کو لکھے ہیں۔ پھر میں نے اس کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے سوال کیا، تم زرینہ کو تو اچھی طرح جانتے ہوگے؟ زرینہ؟ وہ گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں میں زرینہ ہی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، ایک زرینہ تو میرے پڑوس میں بھی رہتی ہے۔ میں نے اسی زرینہ کا ذکر کیا برخوردار۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ اسے تو میں جانتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ تم اس زرینہ کو کتنا جانتے ہو؟ بس اتنا ہی جانتا جتنا ایک پڑوسی دوسرے کو جانتا ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بتانے لگا۔ میں نے جرا جاری رکھی اور کہا، دیکھو اسکندر، میں نے تمہیں جو خطوط دکھائے ہیں وہ زرینہ کے ایک عاشق نے اسے بھیجے ہیں، اور تم جانتے ہو زرینہ پچھلے 3 سالوں سے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ شوہر سے اس کی دوری کے دوران یہ عشقیہ خط سامنے آتے ہیں تو اس سے ایک ہی طرف دھیان جاتا ہے۔ میں نے ذرا رک کر اسکندر کو دیکھا اور مزید کہا، ان خطوط کے پس منظر میں زرینہ کی اپنے شوہر جیلا سے ناچاکی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، جبکہ زرینہ کے گھر والوں کی طرف سے طلاق کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ زرینہ اپنے شوہر جیلا کے ساتھ اس لیے نہیں رہنا چاہتی کہ وہ، میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا کہ وہ جیلا سے طلاق لے کر اپنے عاشق سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تم نے بہت سمجھداری کی بات کی اسکندر علی، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ وہ بولا، مگر آپ یہ تفصیل مجھے کیوں بتا رہے ہیں جناب؟ مجھے زرینہ کے اس نامعلوم عاشق کی تلاش ہے جو جیلا کا گھر اجاڑنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نگاہ چرانے لگا، پھر بے ترتیب انداز میں بولا، آپ کو اگر کسی شخص کی تلاش ہے تو پھر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ میں نے تمہیں تھانے اس لیے بلایا ہے کہ تم اس شخص تک پہنچنے میں میری مدد کر سکتے ہو، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ وہ کنکھیوں سے مجھے تکتے ہوئے بولا، میں آپ کی بھلا کیا مدد کر سکتا ہوں تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے انداز و گھبراہٹ سے یہ بخوبی اندازہ لگا لیا کہ وہ زرینہ کے معاملے میں پوری طرح ملوث تھا۔ اس کا چور رویہ اور رد عمل سب کچھ ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے قدرے سخت انداز میں کہا، اسکندر علی، اس کام کے لیے تم سے زیادہ موزوں شخص کوئی اور مجھے دکھائی نہیں دیتا، میں نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں گھورنا جاری رکھا۔ لیکن وہ ہکلایا، پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کی رات ملک صغیر کے گھر میں ڈکیتی کی واردات کی ہے، اور اب آپ نے یہ زرینہ والا معاملہ نکال لیا ہے۔ میں نے اس کی بکھلاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، ڈکیتی والے قصے کو تو تم فی الحال بھول جاؤ، تم اپنا تحریری بیان میرے حوالے کر چکے ہو، سمجھو وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اب تم اپنی تمام تر توجہ زرینہ پر مرکوز کر دو اور میرے سوالوں کے بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ اسکندر علی کی تحریر اور عشقیہ خطوط کے موازنے سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ خطوط اسکندر نے نہیں لکھے تھے۔ اب دو ہی امکانات باقی تھے۔ نمبر 1، یا تو وہ خطوط اسکندر نے کسی اور شخص کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھوائے تھے تاکہ بعد میں پکڑا نہ جائے، یا پھر وہ خطوط کسی اور ہی شخص نے زرینہ کو بھیجے تھے۔ اس نامعلوم شخص کی تلاش کے لیے بھی اسکندر سے زیادہ کوئی اور معاون ثابت نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ جیلا اس سلسلے میں پروسوگ تھا کہ وہ خط اسکندر ہی نے زرینہ کو بھیجے تھے۔ مجھے صورتحال کی حقیقت تک پہنچنا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، زرینہ کے بارے میں مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ 3 سال سے اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی۔ آج کل زرینہ کی ماں جیلا سے بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، شاید وہ اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ یہ تمام باتیں بتاتے ہوئے زبان اس کے الفاظ کا بھرپور ساتھ نہیں دے رہی تھی، جس کا یہی مطلب تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا۔ میں نے اسکندر کو مخاطب کرتے ہوئے دوستانہ انداز اختیار کر لیا۔ مجھے امید تھی کہ اس طرح اس سے پوچھ گچھ زیادہ سود مند ثابت ہوگی۔ میں نے کہا، اسکندر علی، تم نے اپنی پڑوسن کے بارے میں جن معلومات کا اظہار کیا ہے
وہ میرے خیال میں بالکل درست ہیں۔ اب تم اس کا سبب بھی بیان کر دو۔ کس کا سبب جناب؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں پوچھنے لگا۔ میں نے کہا یہی بھئی کہ زرینہ 3 سال سے اپنے میکے میں کیوں بیٹھی ہے؟ جی لاسے سے ایسی کون سی شکایت ہے جو وہ ادھر کا رخ کرنے کو تیار نہیں؟ آج کل زرینہ کی ماں راحت بی بی بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ اگر طلاق کے بعد وہ زرینہ کی شادی کسی اور شخص سے کرنا چاہتی ہے تو وہ بندہ کون ہے؟ وہ میرے سوالات کی بچھاڑ سے گھبرا گیا، پھر جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، جناب میں کیا کہہ سکتا ہوں اور میں کیا جانوں اس بارے میں کہ زرینہ کو اپنے شوہر سے کیا شکایت ہے؟ میں نے اس کا انٹرویو تو نہیں لیا نا۔ اگر راحت بی بی زرینہ کو طلاق دلوانا چاہتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، اور اس بات سے میرا کیا واسطہ کہ وہ کسی اور شخص سے زرینہ کا نکاح پڑھوانے کی منصوبے بنا رہی ہے؟ آپ یہ سب باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارا اس گھر میں بڑا عمل دخل ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کس گھر میں؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ زرینہ کے گھر میں، راحت بی بی کے گھر میں اور شکور احمد کے گھر میں۔ کیا سمجھے برخوردار؟ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تم بہت جلد سمجھ جاؤ گے کہ میں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ سیدھی طرح سچ اگل دو، ورنہ زبان کھلوانے کے مجھے بہت طریقے آتے ہیں۔ تم کتنے ہی آوارہ اور بدمعاش رہی، لیکن میری تفتیش کے جواب میں تمہاری چین بول جائے گی۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ وہ میرے لہجے کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے ذرا نرم پڑ گیا اور لجاجت سے بولا، تھانے دار صاحب آپ یقین کریں، جو سچ تھا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ مجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ میں اس کی مسکین صورت دیکھ کر ترس کھانے والا نہیں تھا۔ میں نے حوالدار بابر خان کو کمرے میں بلایا اور آنکھ مارتے ہوئے کہا، بابر خان تم ببر شیر کے نام سے مشہور ہو، میں اس بندے سے کچھ اگلوانا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے گھی سیدھی انگلی سے نکلے گا نہیں، شیر کا پنجہ آزمانا ہی پڑے گا۔ وہ میرا مخصوص اشارہ سمجھتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، اگر اس بندے نے آپ کے کسی سوال کے جواب میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہی تو میں اس کی خبر لے لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی حوالدار نے خونخوار نگاہ سے اسکندر کو گھورا۔ بابر خان اور ببر شیر کے چہرے پر خاصی کرختگی پائی جاتی تھی۔ وہ ایک جلاد صورت حوالدار تھا۔ میں نے اسے جو اشارہ کیا تھا اس کا مطلب صرف یہی تھا کہ اسکندر کو محض ڈرانا دھمکانا ہے، اس پر کسی قسم کا تشدد وغیرہ نہیں کرنا۔ میں دراصل سکندر کو خوف زدہ کر کے اصلیت اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ زرینہ کے معاملے میں وہ کسی طور پر بھی غیر جانبدار نہیں ہو سکتا تھا۔ حوالدار ببر شیر نے سکندر کو کالر سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا اور غصیلے لہجے میں بولا، اوے کھوتے دے پتر، چل اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جا، یہ تھانہ ہے، تیری بیوے کا گھر نہیں جو یوں پھیل کر آرام سے بیٹھا ہے۔ سکندر نے رحم آمیز نظر سے مجھے دیکھا اور چاروں ناچار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ تھانے کی مخصوص ماحولیاتی دہشت کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اب بتاؤ ترم خان کے پتر، سچ اگلو گے یا میں حوالدار کو تب آزمائی کا موقع دوں؟ اس کے ساتھ ہی میں نے حوالدار سے کہا، ببر شیر، جب میں اپنے سیدھے ہاتھ کو حرکت دوں تو سمجھ لینا بندے پر کام کرنا ہے۔ حوالدار بابر خان نے بڑے خشوع و خضوع سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے سوالیہ انداز میں اسکندر علی کو دیکھا اور پوچھا، تمہارا زرینہ سے کیا تعلق ہے؟ جناب میں حوالدار نے اس کی گدی پر ایک زوردار جامپڑ رسید کیا اور ڈانٹ آمیز انداز میں بولا، یہ بکری کی طرح تم میں کیا لگا رکھی ہے؟ سیدھی طرح ملک صاحب کے سوال کا جواب دو، نہیں تو۔ حوالدار میرے ہاتھ کے اشارے پر متحرک ہوا تھا۔ حوالدار نے دھمکی آمیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سکندر اس دوران میں یہ بات بخوبی محسوس کر چکا تھا کہ ہم آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ حوالدار کے تیور اور میرے عزائم سے پوری طرح آگاہ ہو گیا تھا۔ وہ حوالدار کے 2-4 لات و مکے کھانے کے بعد راہ راست پر آ گیا۔ جب میں نے اسے آمادہ تاباً پایا تو سوال کیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کل تم زرینہ کے گھر بہت چکر لگا رہے ہو۔ جی ہاں، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، وہاں کیا رکھا ہے جو تم بیکری سے غائب ہو جاتے ہو اور اس گھر میں گھسے رہتے ہو؟ وہ جی میں وہاں چاچی راحت سے ملنے جاتا ہوں، اس نے بتایا۔ راحت سے ملنے کیوں جاتے ہو؟ بس جی ایسے ہی۔ باس جی کے گھوڑے، اصل بات بتاؤ، میں نے گرج کر کہا۔ وہ خود ہی مجھے بلاتی ہے۔ کیوں بلاتی ہے؟
مجھ سے باتیں کرنے کے لیے۔ تم دونوں کس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ دنیا جہان کی باتیں، اس نے گول مول جواب دیا۔ اس موقع پر مجھے حوالدار کو اشارہ کرنا پڑا۔ میرے اشارے پر بابر خان نے جو کارروائی ڈالی، اس کے بعد سکندر نے ہتھیار پھینک دیے۔ بعض اوقات ہمیں مجبوراً اس قسم کی سختی سے کام لینا پڑتا ہے، جو اکثر اوقات خاصا مفید ثابت ہوتی ہے۔ میں نے سکندر سے سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ تم زرینہ کے چکر میں ہو اور اسی سلسلے میں راحت بی بی سے ملنے جاتے ہو؟ جی ہاں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ چچی راحت نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ زرینہ کی طلاق کروانے کے بعد اسے میری شادی کروا دے گی۔ میں نے اسے جھاڑ پلائی اور کہا، تم کتنے بدبخت ہو سکندر علی۔ زرینہ اس وقت جمیل عرف جیلے کی منکوحہ ہے، اس کی قانونی بیوی ہے، تم اس کی طلاق کروانے پر تلے بیٹھے ہو۔ وہ بولا، زرینہ کی طلاق تو چاچی اپنی مرضی سے کروانا چاہتی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے جی؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس سلسلے میں نعم البدل کا کردار ادا کر رہے ہو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم 8 جماعتیں پاس ہو، نعم البدل کا مطلب تو بخوبی سمجھتے ہوگے۔ وہ وضاحت امیز انداز میں بولا، جناب میں نے تو پچھلے چند ماہ سے چاچی راحت کے گھر آنا جانا شروع کیا ہے۔ زرینہ تو گزشتہ 3 سال سے میکے میں بیٹھی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میں کس حد تک قصوروار ہوں۔ میں نے کہا، اس کے میکے میں ڈیرا جمانے میں بھی مجھے تمہارا ہی ہاتھ نظر آتا ہے۔ یہ جملہ میں نے اتمام حجت کے طور پر کہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، اس میں میرا ہاتھ کس طرح ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب، جو اپنے خطوط میں اسے اظہار محبت کرتے رہے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری انہی اداؤں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، اور وہ شوہر کو چھوڑ کر تمہاری آس میں اپنے میکے آ بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جو کسی بھی راست گو شخص کے چہرے پر اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب اس پر کوئی جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہو۔ میں ان تاثرات اور بعد کے اس کے جواب سے کلی طور پر سمجھ گیا کہ مذکورہ 3 خطوط سکندر نے زرینہ کو نہیں لکھے تھے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، کیا آپ انہی خطوط کا ذکر کر رہے ہیں جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے دکھائے تھے؟ ہاں، میں انہی خطوط کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ قطعیت سے بولا، جناب وہ خطوط میں نے نہیں لکھے، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے تو تھوڑے عرصے سے ہی راحت چاچی کے گھر آنا جانا شروع کیا ہے، اس سے پہلے میں زرینہ کے کسی معاملے میں نہیں تھا۔ تمہارے انکار سے بات نہیں بنے گی سکندر علی۔ میں نے کہا، اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ تم نے وہ خط زرینہ کو نہیں بھیجے اور چند ماہ پہلے ہی تمہارا ان کے یہاں آنا جانا شروع ہوا ہے، تو بھی تم ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ وہ کیا جناب؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا، کیا چاچی راحت کے گھر میں تمہاری زرینہ سے بھی بات چیت ہوتی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا زرینہ جیلا سے طلاق لینے کے بعد تم سے شادی پر آمادہ ہے؟ جی ہاں، وہ پوری طرح اس شادی کے لیے تیار ہے۔ کیا تم نے کبھی اس سلسلے میں زرینہ کے باپ شکور احمد سے بھی بات کی ہے؟ شکور کے ذکر پر اس نے برا سا منہ بنایا اور بولا، اس شخص کو تو اس کے گھر والے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، میں اس سے کیا بات کروں گا جناب؟ میں نے کہا، بہرحال وہ زرینہ کا باپ ہے، اس کی رضامندی کے بغیر تو زرینہ کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی نا۔ وہ مذاق خیز انداز میں بولا، زرینہ کی طلاق کون سی شکور کی مرضی سے ہو رہی ہے جو شادی اس کی رضامندی سے ہوگی؟ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، تھانے دار صاحب، اس گھر میں صرف چاچی راحت کا حکم چلتا ہے، اور چاچی یہی چاہتی ہے کہ زرینہ کی طلاق ہو جائے۔ زرینہ بھی یہی چاہتی ہے۔ چاچی اور زرینہ کا ووٹ میرے حق میں ہے، اس شادی کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ اپنے بیان کا آخری جملہ اس نے سینہ پھلا کر بڑے فخری انداز میں ادا کیا تھا۔ مجھے یہ اس کا انداز قطعی پسند نہیں آیا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، سکندر علی، زرینہ کی طلاق یا تم سے شادی تو بھی بہت دور کی باتیں ہیں، فی الحال تو وہ جیلا کی بیوی ہے اور تم اس سے ملتے ہو، تم زرینہ کے لیے نامحرم ہو۔ میں اس کے شوہر کی شکایت پر تمہیں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر سکتا ہوں، کیا سمجھے؟ تم دیدہ دانستہ ایک گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ آپ مجھ پر الزام کیا لگائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے بند کرنے کے لیے کوئی جواز تو ہو؟ میں نے کہا، تم پر سنگین قسم کے کئی الزامات عائد کیے جا سکتے ہیں، مثلاً کسی نامحرم عورت کو بہلا پھسلا کر اس کے شوہر سے متنفر کرنا، اسے طلاق کے لیے اکسانا، اس کے گھر جا کر اس سے ملاقاتیں کرنا، اس سے شادی کے منصوبے ترتیب دینا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمحے کو میں نے توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ تمام حرکات
قابل دخل اندازی پولیس ہیں۔ میں نے اسے مزید ڈرانے کی خاطر کہا، تم پر حدود وغیرہ کا کیس بھی ڈالا جا سکتا ہے، تم کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اس وقت تمہاری پوزیشن بہت نازک ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ سا لہرا گیا، تاہم وہ ذرا ہمت کر کے بولا، یہ ساری کارروائی تو آپ اس وقت کریں گے نا جب زرینہ کا شوہر اس سلسلے میں آپ کے پاس شکایت لے کر آئے گا؟ جیلا میرے پاس شکایت لے کر آئے گا؟ جیلا میرے پاس شکایت لے کر آئے گا کیا؟ بلکہ وہ شکایت تو درج کروا کے جا چکا ہے، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ اب تو کارروائی کی باری ہے جو شروع ہو چکی ہے، تمہارے بعد باقی کرداروں کا نمبر آئے گا۔ اس نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا جیلا نے واقعی اس قسم کی کوئی شکایت آپ کے پاس درج کروائی ہے؟ بالکل، 16 نے کروائی ہے برخوردار، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ اس لیے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ جب تک اس مسئلے کا کوئی حل سامنے نہیں آ جاتا تم زرینہ سے دور رہنا، ورنہ ایسے لپیٹے میں آ جاؤ گے کہ جان چھڑانا ناممکن ہو جائے گا۔ دوسروں کی بیویوں پر بری نظر ڈالنا، انہیں ورغلانا اور ان پر دان تیز کرنا بہت خطرناک قسم کے جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ تم بہت لمبے ٹھگ جاؤ گے۔ میرے تنبیہ انداز نے اسے کسی گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔ یقیناً وہ میری نادیدہ دھمکی کے مضمرات پر غور کر رہا ہوگا۔ میں نے بڑے واضح الفاظ میں صورتحال کھول کر اس پر عیاں کر دی تھی۔ اب اس کی مرضی، وہ اپنا اچھا برا خود سوچ سکتا تھا۔ اسے تھانے بلانے کا میرا اولین مقصد بھی یہی تھا کہ اسے وارن کر کے چھوڑ دوں۔ اگر اس میں ذرا سی عقل ہوتی تو وہ زرینہ کے چکر سے نکل آتا۔ اس صورت میں جیلا کے لیے حالات خاصے سازگار ہو سکتے تھے۔ میں نے اسکندر کو ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ بتانے کی بجائے سیدھا اور سچا راستہ اختیار کیا تاکہ اس کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی موجود نہ رہے۔ تھوڑی دیر کے غور و فکر کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا اب میں یہاں سے جا سکتا ہوں؟ بالکل جا سکتے ہو، میں نے اسے رخصت کی اجازت دیتے ہوئے کہا، لیکن میری ہدایت کو ذہن میں بٹھا کر جانا۔ ابھی تو میں نے دوستانہ انداز میں سمجھایا، اگر میں نے محسوس کیا کہ میری بات تمہارے ذہن میں نہیں اتری تو یاد رکھو، پھر مجھے تمہارے ساتھ نمٹنے کے لیے کوئی دوسرا آڑا ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ میں آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم صرف کوشش کے چکر میں نہیں رہو گے اسکندر، بلکہ ایسا ہی کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں، میں نے قطعی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میں پہلی اور آخری مرتبہ تمہیں شرافت کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، میری نرمی سے فائدہ اٹھا لو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں تو آپ کی بات کو سمجھ ہی لوں گا، آپ یہی بات زرینہ کی ماں چاچی راحت کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ مجھے تمام تر حوصلہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میں نے کچھ عرصہ پہلے تک تو زرینہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے باپ محمد صدیق کو تمہاری سرگرمیوں کی خبر ہے؟ کچھ ہے، وہ مبہم سے انداز میں بولا۔ پھر اس نے تمہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ شاید ابھی ابا کو پوری بات کا پتہ نہیں، اس نے بتایا، صرف اسے اس سلسلے میں شک ہے، وہ چھوٹے بھائی کو خریدنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے چھوٹے بھائی محمد رفیع کو سب کچھ معلوم ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، رفیق کو میں نے کنٹرول کر رکھا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، مجھے امید ہے وہ میرا راز فاش نہیں کرے گا۔ تمہیں کسی قسم کی خوش امیدی میں مبتلا ہونے کی بجائے میری ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، میں نے تاکیدی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے فرما برداری سے کام لیا تو میں ہر مشکل مرحلے پر تمہاری مدد کروں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے ٹھیک 9 بجے رات شکور احمد کے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت میرے ساتھ ASI شامیر بھی تھا، جو شامی کے نام سے مشہور تھا۔ دن میں شکور مجھے بتا چکا تھا کہ وہ رات 8 بجے دکان بند کر کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ میں اور شامی اپنی باقاعدہ پولیس یونیفارم میں تھے۔ شکور کا گھر شاہین آباد کے مین بازار سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم اپنی آسانی کے لیے قادر بخش کو بطور رہنما اپنے ساتھ لے آئے تھے، جو ہمیں شکور کے دروازے پر پہنچا کر واپس چلا گیا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں جس شخص نے دروازہ کھولا وہ یقیناً زرینہ کا چھوٹا بھائی عارف محمود ہو سکتا تھا۔ بعد میں اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ عارف کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ شکور احمد نے بتایا تھا کہ عارف ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا جو اسمال اسٹیٹ میں واقع تھی۔ شاہین آباد سے اسمال اسٹیٹ کا علاقہ زیادہ دور نہیں تھا۔ عارف نے اپنے سامنے 2 پولیس والوں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے ہم دونوں کو دیکھا اور پوچھا، آپ کس سے ملنے آئے ہیں؟ میں نے اسے کسی قسم کی پیچیدگی میں پڑنے سے بچانے کی خاطر نہایت ہی مشفقانہ انداز میں کہا، بیٹا ہم تمہارے باپ سے ملنے آئے ہیں۔
کیا شکور احمد گھر پر ہی ہے؟ میرے رویے نے اس کی گھبراہٹ دور کر دی۔ وہ جلدی سے بولا، جی ابا جی اندر ہی ہیں، میں انہیں بھیجتا ہوں۔ پھر وہ گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم شکور احمد کے ساتھ اس کے گھر کے بیٹھک نما کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے درمیان 15-20 منٹ تک دھیمی آواز میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ سب کچھ طے شدہ پروگرام کے تحت ہو رہا تھا۔ اس میٹنگ سے راحت بی بی پر یہ تاثر قائم کرنا مقصود تھا کہ میں نے شکور سے کسی معاملے میں پوچھ تاچھ کی ہے۔ میری توقع کے عین مطابق ہماری وہاں آمد نے راحت کو کسی گہری تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ یہ بات نوٹ کی تھی کہ بیٹھک کے اندرونی دروازے کے ساتھ کوئی کان لگائے کھڑا ہو۔ وہ راحت اور زرینہ میں سے کوئی ایک یا دونوں ہو سکتی تھیں، کیونکہ شکور احمد تو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھک میں موجود تھا اور اس کا چھوٹا بیٹا عارف محمود ہماری آمد کے فوراً بعد ہی اپنی مل چلا گیا تھا۔ ان دنوں وہ نائٹ شفٹ میں کام کر رہا تھا۔ ہماری طرف سے وہ مطمئن ہو کر گیا تھا، کیونکہ ہم شکور احمد سے بڑے خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں گفتگو کر رہے تھے۔ پھر شکور نے بھی اس کے کان میں کچھ پھونک دیا تھا۔ اس کے بعد ہی وہ اپنی ڈیوٹی پر جانے کا کہہ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ ایک مناسب وقت گزر جانے کے بعد میں نے نیچی آواز میں شکور سے کہا، اب تم اپنی بیوی کو یہاں لے آؤ اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھو گے کہ تمہیں کس قسم کا کردار ادا کرنا ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر گھر کے اندرونی حصے میں غروب ہو گیا۔ 5 منٹ بعد وہ دوبارہ ہمارے پاس موجود تھا۔ اس مرتبہ اس کی بیوی راحت بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے چند تمہیدی جملے ادا کرنے کے بعد اس سے پوچھا، راحت بیوی تم نے اپنی بیٹی کو گھر میں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ میں نے کہاں بٹھا رکھا ہے اسے؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی، وہ خود ہی باغبان پورا نہیں جانا چاہتی۔ شکور احمد نے حوصلہ پکڑا اور بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، وہ بیچاری کیا کرے؟ تم نے ہی اس کا دماغ خراب کیا ہے، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی باتیں اس کے کانوں میں ڈالتی رہتی ہو۔ اب تم طلاق کا مطالبہ بھی کر رہی ہو۔ اس جرأت رندانہ پر راحت نے گور کر اپنے شوہر کو دیکھا اور مزے کا خیز انداز میں بولی، واہ بھائی واہ، آج تو چمٹی کے بھی پار نکل آئے ہیں۔ شکور، آج تم نے دکان پر کوئی ایسی ویسی شے تو نہیں کھا لی جو یوں مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تمہارا دماغ الٹ گیا ہے۔ ہاں راحت، آج واقعی میرا دماغ الٹ گیا ہے، شکور نے مضبوط لہجے میں کہا، اور تم نے مجھے چونٹی کہا ہے نا، تو یاد رکھو بعض اوقات یہ حقیر سا جانور ہاتھی جیسے بڑے جانور کی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ شکور نے بہت ہی موزوں اور بروقت مثال دی تھی۔ راحت بی بی جسامت میں 80 من کی 2 بنی ہی تھی، جبکہ شکور کی صحت اللہ ماشاء اللہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ہاتھی اور چونٹی والا محاورہ ان دونوں پر فٹ بیٹھتا تھا۔ میں چونکہ راحت سے گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل اپنی آمد کی غرض و غائیت بتا چکا تھا، اس لیے بات کرنے میں بہت آسانی ہو گئی تھی۔ شوہر کی چوٹ نے راحت کو سلگا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خونخوار نظر سے اسے گھورتے ہوئے بولی، تم آرام سے خاموش بیٹھے رہو، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، میں تھانے دار صاحب سے خود بات کر لوں گی۔ راحت کی بات سن کر شکور تھوڑا سا ٹھوس ہوا۔ مجھے محسوس ہوا اس کی ازلی بزدلی اس پر حملہ آور ہونے والی ہے۔ اس نے ایک طویل عرصہ ذن مرید شوہر کی حیثیت سے گزارا تھا۔ اب تک پچھلے چند منٹ میں اس نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا تھا وہی شافی و کافی تھا۔ اس موقع پر میں نے اسے سنبھالا دینا ضروری سمجھا اور براہ راست راحت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، راحت بی بی مجھے پتہ چلا ہے اس گھر میں صرف تمہارا حکم چلتا ہے، تم اپنے شوہر کو ذرا اہمیت نہیں دیتی ہو۔ وہ برہمی سے بولی، اپنی اہمیت انسان خود بناتا ہے، شکور میں اگر کوئی صلاحیت ہوتی تو وہی اس گھر کا حاکم ہوتا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا، یہی کیا کام ہے کہ وہ اس عمر میں بھی کام کر رہا ہے، تم لوگوں کو آرام و آسائش دینے کے لیے اس نے اپنا سکون تاج دیا ہے۔ یہ سب کچھ کسی بھی گھر کے سربراہ کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ وہ شکور احمد کو حقارت بری نظر سے دیکھتے ہوئے بولی، اگر شکور یہ کر رہا ہے تو ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ میں نے اس چند منٹ کی گفتگو سے یہ بخوبی اندازہ لگا لیا کہ راحت نہ صرف ایک بدزبان عورت تھی بلکہ وہ انتہائی احسان فراموش بھی تھی۔ یقیناً زرینہ کو بگاڑنے میں اسی کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ راحت کو اپنی آمد کا سیاق و سباق تو بتا ہی چکا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب آپ جلا کی شکایت پر ہم سے پوچھ پرتی تو کرنے آ گئے، کیا آپ نے اس سے بھی کچھ پوچھا تھا؟ سب کچھ پوچھا تھا، میں نے کہا، اور میں نے اسے مجبور اور بے قصور پایا۔ مجبور اور بے قصور، اس نے ہاتھ نچاتے ہوئے طنزیہ انداز میں میرے الفاظ دہرائے، پھر شوہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، بالکل شکور جیسا مجبور اور بے قصور۔ یہ دونوں ماما بانجا بہت ہی معصوم بلکہ مظلوم ہے۔ قصوروار
गुनाहगार तो हम माँ बेटी हैं। मैंने कहा कसूरवार और बेकसूर का फैसला तो मैं करूँगा राहत बीबी, आप हमारे थाने के इंचार्ज साहब हैं। वो आम से लहजे में बोली, फैसले आप ही करेंगे, लेकिन दोनों तरफ के बयानात सुनने के बाद ये नहीं कि आपने जिला की राम कहानी सुनकर इसे मजबूर और बेकसूर मान लिया। मैंने संजीदगी से कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो राहत, कोई भी फैसला दोनों पार्टियों की बात सुनने के बाद ही किया जाना चाहिए। एक लम्हे का तवक्कुफ देकर मैंने इजाफा किया, मैंने जिला की कहानी तो सुन ली, अब तुम लोगों का हाल अहवाल और मौक़िफ़ जानने आया हूँ। आपने थोड़ी देर पहले बंद कमरे में शकूर के साथ काफ़ी गुफ्तगू की है। इसने ज़ुमैनी अंदाज में कहा, इसने इस सिलसिले में क्या बताया? मैंने कहा, शकूर का तो ये कहना है कि वो ज़रीना को अपने घर बिठाने के ख़िलाफ़ है। इसकी ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द अपने घर यानी जिला के पास बागवानपुरा चली जाए। ये तो यही कहेगा। राहत ने नापसंदीदा अंदाज में शकूर की जानब इशारा किया। इसने 8 साल पहले बेटी को जिस जहन्नम में झोंका था, सारी ज़िंदगी ज़रीना को इसी आग में जलते हुए देखना चाहता है। इसके लहजे में बहुत जहर था, जो कि बाप के हवाले से एक गैर फितरी अमर था। कोई भी संगदिल से संगदिल बाप अपनी औलाद के बारे में इस नौइयत के ख्यालात नहीं रख सकता। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, राहत बीबी, ये तुम किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो? क्या शकूर ज़रीना का दुश्मन है? हाँ, ये शख्स मेरी बेटी का दुश्मन ही है, वो कतईयत से बोली। मैंने भी जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, ज़रीना सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि शकूर की भी बेटी है। कोई बाप अपनी बेटी को जहन्नम की आग के हवाले नहीं कर सकता। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ थानेदार साहब, वो ज़ुबान दराजी का मुजाहरा करते हुए बोली। मैंने हकीकत बयान की है, जो कुछ पेश आ चुका है वो आपको बता रही हूँ। लेकिन अब इसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर मुझे देखा और कहा, लेकिन अब मेरी बेटी के साथ कोई जुल्म, कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो सकेगी। अब वही होगा जो मैं चाहूँगी। मैंने काटदार आवाज़ में कहा, और तुम ये चाहती हो कि ज़रीना की तलाक हो जाए? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, वो पुरएतमाद लहजे में बोली, और इसमें ज़रीना की मर्ज़ी भी शामिल है। फिर इसने किसी मुफक्कर के से अंदाज में कहा, अगर कोई ताल्लुक या रिश्ता रोक बन जाए तो इसे तोड़ना ही मुनासिब होता है। गोया वो बकौल शायर ये कह रही थी, ताल्लुक रोक बन जाए तो इसको तोड़ना अच्छा। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, आखिर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जिला से शिकायत क्या है? तुम क्यों चाहती हो कि ज़रीना को तलाक हो जाए? आखिर मियाँ बीवी के रिश्ते में ऐसी कौन सी बात आ गई है जो तुम इस ताल्लुक को तोड़ने पर तुली बैठी हो? कोई एक बात हो तो बताऊं थानेदार साहब। राहत ने नफरत अमेज़ नज़र से शकूर को देखा। वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला, मुझे तो जिला में कोई ख़राबी नज़र नहीं आती, वो खासा माकूल और शरीफ इंसान है। राहत चटक कर बोली, तुम्हें जिला में इसलिए कोई ख़राबी या खामी नज़र नहीं आती कि वो तुम्हारी बहन का बेटा है? तुम इसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हो, मगर मैं कब तक बेटी को सुलगते और तड़पते हुए देखूं? मैं माँ हूँ, 5 साल तक ज़रीना को अजाब में तकती रही हूँ, लेकिन अब यह जुल्म नहीं हो सकता। मैं किसी भी कीमत पर ज़रीना को जिला के पास नहीं भेज सकती। वो एक लम्हे को तवक्कुफ़ करके मेरी जानब मुड़ी और बड़ी संजीदगी से बोली, थानेदार साहब, किसी इंसान का माकूल और शरीफ होना ही काफ़ी नहीं होता ज़िंदगी गुजारने के लिए, इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। शकूर ने कहा, जिला सिर्फ माकूल और शरीफ इंसान ही नहीं बल्कि वो अच्छा कमाता भी है। ज़रीना को इस घर में कोई तंगी तरशी या तकलीफ़ परेशानी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिला के घर में ज़रीना पर ऐसा कौन सा जुल्म हो रहा था कि तुम इसे तड़पने और सुलगते हुए देखती रही हो। तुम्हारी बातें बेबुनियाद और फजूल हैं। शकूर इस वक्त खासी हिम्मत दिखा रहा था। मेरा अखलाकी तावन इसे हासिल था। पुलिस की पुश्तपनाही ने इसे शेर बना दिया था। वो इस वक्त इस औरत के सामने बढ़ चढ़ कर बोल रहा था, जिसके आगे वो हमेशा चूहा बना रहा था। शकूर की बात सुनने के बाद राहत ने कहा, दुख और गम एक माँ ही समझ सकती है। राहत ने यह जुमला बड़े मानी खेज अंदाज में अदा किया। मैंने कहा, राहत बीबी, ज़रीना ने तुम्हें तो अपना दुख और परेशानी बता दी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो किन वजूहात की बिना पर जिला के घर बसना नहीं चाहती? वो क्यों चाहती है कि जिला इसे तलाक दे दे ताकि ये इसकी शादी सिकंदर से कर सके? बेसाख्ता शकूर के मुंह से निकल गया। मैंने घूर कर शकूर को देखा। वो समझ गया कि इससे गलती सरजद हो गई थी। इस मौका पर इसे ये इंकशाफ नहीं करना चाहिए था। फिर इससे पहले कि शकूर अपनी गलती के सबब घबरा कर मज़ीद गलतियाँ कर बैठता, मैंने सूरत हाल को संभाल लिया और शकूर को मुखातब करते हुए
انتہائی دوستانہ انداز میں پوچھا، بھئی یہ اسکندر کا کیا قصہ ہے؟ جب شکور نے دیکھا کہ میں اس سے تعاون کر رہا ہوں تو اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، اسکندر علی نامی شخص ہمارا پڑوسی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ راحت زرینہ کو طلاق دلوانے کے بعد اس کی شادی اسکندر سے کرنا چاہتی ہے۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ راحت نے تیز نظر سے شوہر کو دیکھا۔ کسی نے بھی بتائی ہو، تمہیں اس سے کیا؟ شکور نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے راحت کی توپوں کا رخ شکور کی جانب سے ہٹاتے ہوئے اس سے سوال کیا، تم اس فکر میں نہ پڑو کہ یہ بات شکور تک کیسے اور کس نے پہنچائی ہے۔ یہ بتاؤ کہ اس بات میں حقیقت کتنی ہے؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گی تھانے دار صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ یہ سچ ہے کہ میں زرینہ کو جیلا کے چنگل سے نکالنے کے بعد اس کی شادی اسکندر سے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ خاصا معقول انسان ہے۔ میں نے کہا، معقول اور شریف انسان تو جیلا بھی ہے، پھر تم زرینہ کو طلاق کیوں دلوانا چاہتی ہو؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھانے دار صاحب۔ یہ بات تو شکور نے کہی ہے کہ جیلا ایک معقول اور شریف انسان ہے، وہ طنزیہ انداز میں شکور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ میرے نزدیک وہ منحوس شخص انتہائی نامعقول اور بغیرت ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو راحت؟ شکور کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ ترکی بترکی بولی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ مگر شکور نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، لیکن راحت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ پھر زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں بولی، تم نے بہن کے بیٹے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا کر آنکھیں بند کر لیں اور یہ سمجھ بیٹھے کہ تم نے کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دے ڈالا ہے۔ کیا تمہیں کبھی توفیق ہوئی ہے کہ پلٹ کر دیکھتے جیلا کے گھر میں زرینہ پر کیا گزر رہی ہے؟ اس پر ایسی کون سی قیامت گزر گئی تھی؟ شکور نے پوچھا۔ قیامت گزر جاتی تو شاید وہ اتنا دکھی نہ ہوتی، راحت نے افسوسناک انداز میں کہا۔ وہاں اس کے ساتھ جو کچھ پیش آتا رہا وہ کسی قیامت سے 1000 گنا زیادہ سنگین اور موت سے زیادہ شفاق تھا۔ شکور نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، تم کچھ بتاؤ بھی تو صحیح، اس طرح پہیلیاں کو بجھوا رہی ہو؟ ہاں راحت بی بی، میں نے شکور کی تائید میں کہا، تم کچھ زیادہ ہی تجسس پیدا کر رہی ہو۔ تم جو کہنا چاہتی ہو کھل کر بتاؤ تاکہ انصاف کرنے میں مجھے آسانی رہے۔ تمہیں جیلا سے کس قسم کی اور کون سی شکایت ہے؟ تم نے اسے نامعقول اور بغیرت کیوں کہا ہے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، مجھے تو اس میں نامعقولیت اور بغیرتی والی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجاتے ہوئے بولی، آپ جیلا کو نہیں جانتے تھانے دار صاحب، وہ بہت میسنا ہے۔ پھر اس نے ایک نظر شوہر کو دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولی، جب معاملات اس حد تک پہنچ ہی چکے ہیں تو میں بھی کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ اس کے بعد راحت نے روئے سخن میری جانب موڑتے ہوئے بتایا، تھانے دار صاحب، میں نے جیلا کو نامعقول اور بغیرت اس لیے کہا کہ وہ اپنے بد کردار اور اوباش دوستوں کو گھر میں گھسائے رکھتا تھا۔ اس کمزاد تانگابان کو اتنی بھی حیا نہیں آتی تھی کہ اس کے دوست اس کی بیوی کو میلی نظروں سے دیکھتے تھے۔ دست درازی کی بھی کوشش کی، وہ تو میری بیٹی ہمت والی نکلی کہ اس نے جیلا کے دوست کو کھری کھری سنا ڈالی اور وہ دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اب آپ ہی بتائیں تھانے دار صاحب، جو شخص اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے، اسے بغیرت کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کا اعتراض خاصا وزنی اور سوال انتہائی معقول تھا۔ میں نے وضاحت طلب نظر سے شکور کو دیکھا۔ وہ نہایت ہی غصیلے انداز میں بولا، تم بکواس کرتی ہو۔ وہ اپنی بیوی سے مخاطب تھا۔ یہ جیلا پر الزام ہے، بلکہ بہتان ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ تم در حقیقت میری مرحوم بہن نذیرہ بی بی پر کیچڑ اچھال رہی ہو۔ اس گھر میں جیلا اور زرینہ کے علاوہ نذیرہ بھی رہتی تھی۔ اگر واقعی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ نذیرہ نہایت ہی پردہ دار اور عزت و آبرو والی عورت تھی۔ تمہیں ان لوگوں پر گندگی اچھالتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ جیلا کے دوست اگر اس کماش کے ہوتے جیسا تم بیان کر رہی ہو تو نذیرہ انہیں گھر میں قدم ہی نہ رکھنے دیتی۔ بس بس، زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، وہ شوہر کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔ میں جانتی ہوں تمہیں بھی اور تمہاری بہن کو بھی، تم لوگ جتنے غیرت مند اور شرم والے ہو، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ میری زبان نہ ہی کھلواؤ تو اچھا ہے۔ آخری الفاظ اس نے دھمکی آمیز انداز میں ادا کیے تھے، مگر شکور اس کے روب میں نہ آیا اور ہتھے سے اکڑتے ہوئے بولا، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا مجھ میں اور میرے خاندان میں؟ زیادہ زبان چلائی تو گدی سے کھینچ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ شکور کچھ زیادہ ہی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ جواباً راحت بھی پسپا ہونے کو تیار نہیں تھی۔ وہ جس شوہر کو عمر بھر دباتی آئی تھی، اس کا یہ نیا روپ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے نہایت ہی بےہودہ انداز میں
شکور اور اس کے خاندان کو مغلظات میں تولنا شروع کر دیا۔ یہ جھگڑا بہت زیادہ بڑھ کر مار پیٹ کی صورت پیدا کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے مداخلت ضروری سمجھی اور راحت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو بی بی، اگر تمہاری بات کو درست مان بھی لیا جائے کہ جیلا کے چند آوارہ دوست گھر میں آتے تھے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نذیرہ کی موجودگی میں ان میں سے کوئی زرینہ سے بدتمیزی کرنے میں کس طرح کامیاب ہو گیا۔ اس میں ایسی حیرت والی کون سی بات ہے؟ وہ چمک کر بولی، کیوں بی بی، کیا نذیرہ اندھی تھی جو اس کے ہوتے ہوئے زرینہ کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ تم بتا چکی ہو کہ اس شخص کی دسترازی کے جواب میں زرینہ نے ہمت کا مظاہرہ کر کے اسے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسی صورتحال میں نذیرہ بے خبر تو نہیں رہ سکتی تھی۔ میری بات ختم ہوئی تو راحت نے پرسکون لہجے میں کہا، آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے تھانے دار صاحب، نذیرہ نہ صرف اندھی تھی بلکہ وہ بہری بھی تھی۔ اس انکشاف پر میں نے سوالیہ نظر سے شکور کی طرف دیکھا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ عورت بک بک سے باز نہیں آئے گی، اب اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ حقیقت کیا ہے شکور احمد؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ بولا، بات دراصل یہ ہے کہ میری بہن کچھ اونچا سنتی تھی اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی قدرے کمزور پڑ چکی تھی۔ راحت خواہ رائی کا پہاڑ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ راحت نے اپنے شوہر نامدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے شکور احمد۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دونوں ایک مرتبہ پھر آمادہ جنگ دکھائی دینے لگے تھے۔ میں نے ان کے درمیان تلخی کو بڑھنے سے روکنے کی خاطر راحت بی بی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس صورت میں تو زرینہ کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً جیلا سے اس واقعہ کا تذکرہ کرتی۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا تھانے دار صاحب۔ پھر نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ وہی جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ مبہب انداز میں بولی۔ میں نے پوچھا، زرینہ کی شکایت سن کر جیلا نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ جیلا نے وہی حرکت کی تھی جو کسی بھی بغیرت اور کنجر شور کو کرنا چاہیے۔ راحت نے نہایت ہی تلخی سے کہا۔ اس کی بدگوئی پر مجھے غصہ آ گیا۔ بتاؤ بی بی، جیلا نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے دھاڑ سے مشابہ آواز میں استفسار کیا۔ وہ بولی، زرینہ بیچاری کی پوری بات سننے سے پہلے ہی جیلا نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ زرینہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کا دوست اتنی گری ہوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ راحت اس وقت کس حد تک سچ بول رہی تھی۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ جیلا نے اس قسم کے رد عمل کا اظہار کیا ہوگا۔ بہرحال قبل از وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ضروری تھا کہ میں اس سلسلے میں جیلا سے استفسار کرتا اور اس کے مذکورہ دوست سے بھی ملتا جس کے حوالے سے راحت الزام تراشی کر رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر شکور نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ راحت کی باتوں پر زیادہ غور نہ کریں، یہ اس قسم کی فضول باتیں کرنے کی ماہر ہے۔ راحت نے شوہر کو سرزنش کرنے والے انداز میں گھورا اور میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، جب تک نذیرہ زندہ تھی پھر بھی کافی حد تک بچت تھی، مگر اس کے انتقال کے بعد تو جیلا کے تمام لنگے دوستوں نے اس کے گھر کو اپنا ڈیرا بنا لیا۔ آپ ہی بتائیں، میں اس ہوسناک اور وحشت انگیز ماحول میں زرینہ کس طرح سانس لے سکتی تھی؟ یہی وجہ ہے کہ وہ پچھلے 3 سالوں سے ہمارے گھر میں بیٹھی ہے۔ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں جو اسے 2 وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکیں۔ اگر سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا راحت نے بتایا تھا تو پھر جیلا واقعی قصوروار تھا۔ میں نے حالات کے تقاضے کے پیش نظر راحت سے کہا، بی بی، تم جذباتی انداز میں نہ سوچو، میں جیلا کو سمجھاؤں گا کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائے۔ تم زرینہ کی طلاق کا خیال دل سے نکال دو، قصوروار کو ایک موقع تو ضرور دینا چاہیے۔ وہ اٹل انداز میں بولی، ناممکن ہے تھانے دار صاحب۔ کیا ناممکن ہے راحت بی بی؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جذباتی انداز میں نہیں سوچ رہی، بلکہ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیلا کو لاکھ سمجھا لیں، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ طلاق کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، کیونکہ یہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ زرینہ کا بھی مطالبہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جیلا کو مزید کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتی۔ یہ تو تم زیادتی کر رہی ہو راحت بی بی، میں نے چڑھ کر کہا۔ وہ بولی، میں جیلا اور اس کے کرتوتوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس لیے اپنی بات پر اڑی ہوئی ہوں جناب۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بالفرض اگر میں جیلا کو ان تمام باتوں کے لیے تیار کر لوں جو تمہاری ترجیحات میں شمار ہو سکتی ہیں، پھر تو تم زرینہ کو جیلا کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہو جاؤ گی نا؟ میں نے سب کچھ تمام حجت کے طور پر کہا تھا، مگر اس نے ہٹ درمی پر مشتمل عجیب و غریب جواب دیا۔
थानेदार साहब, आप समझदार आदमी हैं, ये बात ज़रूर जानते होंगे कि औरत बुरे से बुरे शौहर के साथ गुजारा कर सकती है। वो चरसी, अफीमी, जवारी, शराबी और कबाबी मर्द का घर छोड़कर नहीं जाती। वो शौहर के लात जूते खा सकती है, फाका कशी कर सकती है, लेकिन अगर शौहर के पल्ले ही कुछ ना हो तो फिर घर बसते नहीं है जनाब। लेकिन अगर शौहर के पल्ले ही कुछ ना हो तो फिर घर बसते नहीं है जनाब। बात ख़त्म करके वो फर्श को घूरने लगी। मैं सन्नाटे में रह गया। शकूर की समझ में ना आया, जल्दी से बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? राहत ने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं राहत की बात की तह तक पहुंच गया था। गोया इस वक्त मैं हैरत के समंदर में गोते खा रहा था। इस हवाले से मैंने जीला के बारे में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था। इसी दौरान में राहत ने निगाह उठाकर शाकी अंदाज में मुझे देखा। मैंने बेख्तियार पूछ लिया, क्या वाकई? जी हाँ, इसने इस बात में सर हिला दिया। मैं आपको 16 ने सही बात बता रही हूँ। तुम्हें कैसे पता चला था? मैंने बेसाख्ता सवाल किया। जाहिर है, जरीना ने बताया। इसने कहा, बेटी और माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है कि वो हर किस्म की बात आपस में कर लेती हैं। मैंने इसके जख्म पर जमे हुए खिरन को ज़रा सा खरीदा तो वो फट पड़ी। इसके बाद ही मैंने फैसला किया। अब आप बताएं, कसूरवार कौन है? राहत ने यह सवाल करके मुझे लाजवाब कर दिया था। अगर सूरत हाल वही थी जो राहत ने बयान की थी तो मैं जरीना को हक बजानब समझता था। वो किसी भी तौर गलत नहीं थी। जिला मुझे सरासर कसूरवार नजर आ रहा था। मुझे जिला पर इसलिए भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसने मुझसे हक़ाइक़ को छुपाने की चालाकी की थी। आप चुप क्यों हो गए हो थानेदार साहब? राहत की आवाज़ ने मुझे ख्यालों से चौंका दिया। मैंने कहा, राहत बीबी, अगर तुम्हारे इंकशाफी दावे की तस्दीक हो गई तो मैं जिला को इतने जूते मारूंगा कि आइंदा कई नस्लों तक इसके ख़ानदान में गंजे बच्चे ही पैदा होंगे। बच्चे हों? राहत के तंजिया अंदाज में कहा कि आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया। आप कहें तो मैं जरीना की ज़बानी तस्दीक करवा देती हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने खिफ़त आमेज़ अंदाज में कहा। अब मुझे मज़ीद जो कुछ भी पूछना होगा मैं जिला से ही पूछूंगा। फिर मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरी तकलीद में एएसआई शामी ने भी नशिस्त छोड़ दी। इस वक्त शकूर अहमद भी सूरत हाल की नज़ाकत को बखूबी भांप चुका था। भांजे की असलियत बेनकाब होने के बाद इसकी बोलती बंद हो गई थी। वो अचानक बरसों का बीमार नजर आने लगा था। अब मेरा वहाँ कोई काम नहीं था। मैंने एएसआई शामी के साथ शकूर अहमद के घर से बाहर निकल आया। इस वक्त मेरा दिल उदास और कदम बोझल हो रहे थे। इस तफ्तीश का नतीजा मेरी तवक्को के बरखिलाफ बरामद हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे रह रह कर जिला पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैंने जिस तमतराक से वहाँ पहुँचा था वो जाग की तरह बैठ गया था। मैं वापसी के रास्ते में कुछ यूँ महसूस कर रहा था जैसे जिला ने मेरी नाक कटवा दी हो। दूसरे रोज़ जिला मुझसे मिलने आया तो मैंने इसे अपने कमरे में बुला लिया। मैं इसकी तरफ से खासा भरा बैठा था। इसे मालूम नहीं था कि मैं सूरत हाल से वाकिफ़ हो चुका हूँ। वो सीधा आकर एक कुर्सी पर बैठ गया और पूरे इश्तियाक लहजे में पूछने लगा, थानेदार साहब, आपने मेरा काम तो कर दिया है ना? मैं कोई जवाब देने की बजाय वसीली नज़र से इसके चेहरे को घूरता रहा। चंद लम्हात तक इसकी समझ में कुछ न आया। जब मामला इसकी बर्दाश्त से आगे बढ़ गया तो इससे रहा ना गया। वो बेताबी से बोला, आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं जनाब? मैं तुम्हारे चेहरे पर कुछ तलाश कर रहा हूँ, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। वो मज़ीद उलझन में पड़ गया। आप क्या तलाश कर रहे हैं? इसने पूछा। तुम्हारी नाक, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। मेरी नाक? ऐसा कहते हुए बेख्तियार इसका हाथ चेहरे की जानब उठ गया। वो चेहरे को टटोलने के बाद बोला, क्या हुआ मेरी नाक को? ये तो अपनी जगह पर मौजूद है जनाब। मुझे तो नज़र नहीं आ रही, मैंने बदस्तूर इसके चेहरे को घूरते हुए कहा। वो मुतअज्जब अंदाज में बोला, आप भी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं थानेदार साहब। अजीब व गरीब के चरखे, तुमने मुझसे गलत बयानी क्यों की? मैंने गुस्से से कहा। कौन सी गलत बयानी जनाब? वो हैरानी से बोला। मैंने तो आपसे कोई झूठ नहीं बोला। हक़ाइक़ को छुपाना भी गलत बयानी के ज़ुमरे में आता है, मैंने कड़क कर कहा। तुमने मुझसे अपनी एक नहायत अहम बात छुपाई है। मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया, वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला। मैं इसकी तरफ से भरा बैठा था, लिहाजा इस मौका पर मैंने इसे खूब खरी खरी सुना डाली। गुज़श्ता रात राहत बीबी से होने वाली मुलाकात का हवाला देकर मैंने इसे वाज़ेह अल्फाज में इसकी नाअहलियत के बारे में बता दिया। मुझे उम्मीद थी कि इस इंकशाफ के बाद वो नादम और शर्मिंदा नज़र आएगा, मगर इसने मेरी तवक्को के बरक्स रद्द अमल का मुज़ाहरा किया।
وہ بڑے جوش و جذبے سے مجھے اپنی شہزوری کے قصے سنانے لگا۔ اس کا زور خطابت اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے تھا۔ اس قسم کی انتہائی نامعقول توجیہات سن کر میرا پارا چڑھ گیا۔ جیلا، میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، تمہاری یہ تعویلیں اور دلیلیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ کسی بھی شوہر کے بارے میں اس کی بیوی کی رائے کو اس معاملے میں زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ عدالت بھی بیوی کے بیان کو سند کا درجہ دیتی ہے۔ ایک لمحے کا توقع کر کے میں نے تیز نظر سے اسے دیکھا اور نہایت ہی سنسنی خیز لہجے میں کہا، تمہاری بیوی زرینہ نے تمہاری مردانگی کا راز فاش کر دیا ہے۔ وہ بکواس کرتی ہے۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکڑ گیا۔ زرینہ نے سراسر غلط بیانی کی ہے۔ وہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ میں نے پوچھا۔ میرے سوال کے جواب میں جیلا نے جو حکمانہ دلیل دی وہ ازدواجی زندگی کے مسلم اصولوں کے برخلاف تھی۔ در حقیقت یہ اس کی نااہلی کا بین ثبوت تھا۔ وہ تیش کے عالم میں بولا، وہ اس لیے جھوٹ بول رہی ہے کہ میں اس حوالے سے اسے زج کر دیا تھا۔ میرے بار بار کے تقاضے سے گھبرا کر وہ میکے میں جا بیٹھی ہے۔ میں نے شدید غصے کے باعث اپنی کرسی چھوڑ دی۔ پھر بجلی کی سی تیزی سے میرا ہاتھ گھوم گیا۔ اگلے ہی لمحے کے زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ وہ ساکت نظر سے مجھے تکنے لگا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں اس قسم کے جارحانہ رویے کا مظاہرہ کروں گا۔ میں نے غراہٹ امیز لہجے میں کہا، گدھے کے بچے، تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ اس قسم کی بچگانہ بات کر کے تم خود کو قصوروار بلکہ مجرم ثابت کر رہے ہو۔ زرینہ کا مطالبہ بالکل درست ہے۔ تم پہلی فرصت میں اسے طلاق دے دو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے دائیں بائیں اور آئیں شائیں کرنے کے لیے لب کشائی کی ہی تھی۔ میں نے واضح الفاظ میں سے دھمکی دی، تم اس عمارت کو صرف تھانہ ہی نہ سمجھنا، میں ضرورت پڑنے پر اسے ایک عمدہ قسم کی لیبارٹری بھی بنا سکتا ہوں۔ جب تمہارا یہاں میڈیکل چیک اپ ہوگا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تم کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہنا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے الفاظ میں اتنی سختی اور قطعیت تھی کہ وہ خوفزدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میرے تیوروں نے اسے اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ میں اس کی کھوکھلی لیپا پوتی میں نہیں آؤں گا۔ میرے خطرناک عزائم کو محسوس کرتے ہی وہ راہ راست پر آ گیا۔ جناب، اس نے گردن جھکاتے ہوئے ندامت آمیز لہجے میں کہا، جب آپ حقیقت جان ہی چکے ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں رچی بے بسی اور بے چارگی نے میرے دل میں نرمی پیدا کر دی۔ اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ تھا اس کے لیے اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ کوتاہی سے صرف یہ ہوئی تھی کہ اس نے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی عملی کوشش کرنے کی بجائے اس کی پردہ پوشی کی تھی اور مجھ سے بھی کھلا جھوٹ بولا تھا۔ اس وقت مجھے جیلا پر خاصا ترس آیا۔ اس کے لہجے کی شکستگی اور چہرے کی مسکینیت نے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات کو ابھار دیا۔ میں نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے قدرے نرم لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیلا، اگر تمہارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ تھا تو تم نے شادی ہی کیوں کی تھی؟ وہ نظر ملائے بغیر بولا، جناب میرا خیال تھا شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بدستور نظریں جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے کہا، اللہ نے کوئی بیماری ایسے ہی پیدا نہیں کی جس کا علاج موجود نہ ہو۔ کیا تم نے کسی تجربہ کار مستند طبیب سے مشورہ کیا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے بتایا، مجھے بہت شرم آتی تھی جناب۔ کیا تمہیں معلوم نہیں، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ میں نے سخت انداز میں کہا، کسی بھی مرض یا بیماری کا علاج کروانا ثواب کا کام ہے۔ تم خواہ شرم سے کام لیتے رہے ہو، حالانکہ تمہیں جس بات پر شرم آنا چاہیے تھی اس پر تم نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ شاید وہ میری بات کو سمجھ نہ سکا تھا۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے اس واقعے کی یاد دلائی جس میں اس کے کسی لفنگے دوست نے زرینہ سے دست درازی کی کوشش کی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ناممکن، ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا تھا تھانے دار صاحب۔ اب تو میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ اس سلسلے میں زرینہ پکا جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر زرینہ کی اس بات کو جھوٹ سمجھ بھی لیا جائے تو تمہارا جھوٹ اس قسم کے لاکھوں جھوٹوں پر بھاری ہے۔ اس وقت ہوا تمہاری مخالفت میں چل رہی ہے، تم زرینہ سے جیت نہیں سکتے۔ اس کا مطالبہ جائز ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اسے طلاق دے دو۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات ابھرے جیسے اس کے دل کو کند چھری سے کاٹا جا رہا ہو۔ وہ مجروح لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں کسی بھی قیمت پر زرینہ کو کھونا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، مجھے اس سے شدید محبت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زرینہ کو تم سے محبت نہیں
بلکہ ہمدردی بھی نہیں ہے۔ میں نے کھلے الفاظ میں کہا، وہ کسی بھی طور پر تمہارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر سرگوشیانہ انداز میں بولا، جب آپ راہ سے بات چیت کر رہے تھے اس وقت وہاں اور کون کون تھا؟ میں، یہ ایس آئی شامی، راحت بی بی اور اس کا شوہر شکور احمد وہاں موجود تھے، میں نے بتایا۔ مگر تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ میرے سوال کا براہ راست جواب دینے کی بجائے بولا، اس کا مطلب ہے یہ راز صرف 4 افراد کے درمیان ہے۔ میں نے کہا، 4 نہیں 6 افراد کہو، باقی 2 کون ہیں؟ اس نے چونک کر تشویشناک نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جمیل احمد عرف جیلا کوچوان اور زرینہ بھی اس راز کی شراکت دار ہیں۔ اچھا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اچانک مجھے خیال آ گیا، میں نے کہا، جیلا، میں نے تمہارے دیے ہوئے ان تینوں عشقیہ خطوط کی چھان بین بھی کر لی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ خط سکندر نے زرینہ کو نہیں لکھے تھے۔ حقیقت کیا ہے یہ تم بتاؤ گے؟ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، اس قدر ذلت رسوائی کے بعد میں یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ وہ جعلی محبت نامے میں نے خود تیار کیے تھے۔ مگر کیوں؟ اس کا انکشاف سنسنی خیز تھا۔ تم نے اپنی بیوی کو خواہ مخواہ بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی؟ تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں زرینہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جب اس کے میکے والوں کی منت سماجت کر کے میں تھک گیا تو میرے ذہن میں پولیس سے مدد لینے کا خیال آیا۔ یہ تو مجھے معلوم ہو ہی چکا تھا کہ سکندر آج کل زرینہ کے چکر میں اس کے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے۔ زرینہ کو واپس لانے کے لیے میں نے اس کی فرضی بے وفائی کا ڈھونگ رچایا اور ثبوت کے لیے یہ 3 خطوط تیار کر لیے تاکہ پولیس والوں کو کارروائی ڈالنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ میں حیرت سے سیدھے سادے کوچوان کو دیکھنے لگا جس کا دماغ کسی منجے ہوئے منصوبہ ساز کے دماغ کی طرح کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا، جیلا، تم میرے اندازے سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ثابت ہو رہے ہو۔ میں تمہیں اتنا خطرناک تو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، جناب، میں نے کہیں سنا تھا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ میں زرینہ سے شدید محبت کرتا ہوں۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینا پڑے یا کسی کی جان بھی لینا پڑے تو میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا۔ اس وقت میں نے جیلا کی آنکھوں سے درندگی ٹپکتے دیکھی۔ وہ زرینہ کی محبت میں فرزانگی کی حدود عبور کر کے دیوانگی میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے لہجے سے وحشت برستی تھی۔ اس کے خطرناک عزائم کو محسوس کرتے ہوئے میں نے تنبیہی انداز میں کہا، جیلا، تم اس وقت بہت جذباتی ہو رہے ہو۔ تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو کر رہ گئی ہیں۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ گھر جا کر ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے مسائل پر غور کرو۔ حقیقت پسندی اگرچہ خاصا تلخ کام ہے مگر اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، میں فائدے اور نقصان کے حساب کتاب سے بہت دور نکل آیا ہوں۔ تھانے دار صاحب، جب زرینہ مجھے نہیں مل سکتی تو پھر میں اپنے سود و زیاں کے بارے میں کیوں سوچوں؟ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی سنگین قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تم کسی بھی صورت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لوگے ورنہ تمہارے لیے مصیبتوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر میری نگاہ کے سامنے لہراتے ہوئے بولا، جناب، میرے دونوں ہاتھ تو خالی ہو چکے ہیں۔ قانون کو ہاتھ میں لے کر میں کیا کروں گا؟ آپ کا قانون زرینہ کا بدل تو نہیں ہو سکتا نا؟ وہ اس وقت شدید قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ اس سے جو قلبی صدمہ پہنچا تھا وہ اس کے حواس کو، اس کی حالت رحم کی متقاضی تھی۔ میں نے سمجھا بجھا کر اسے رخصت کر دیا۔ اس سے زیادہ میں اس کے لیے کر بھی کیا سکتا تھا؟ زرینہ کو اس کے گھر تک پہنچانے کے سلسلے میں میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ جیلا کے جانے کے 15 منٹ بعد میں نے شاہین آباد کے رہائشی کانسٹیبل قادر بخش کو اپنے پاس بلایا اور پھر اسے سکندر علی اور زرینہ کے بارے میں خصوصی ہدایت دے کر روانہ کر دیا۔ جیلا جس دل شکستگی کے ساتھ گیا تھا اس حالت میں وہ کوئی بھی انتہائی اور سنگین قدم اٹھا سکتا تھا۔ اس مثلث کے 3 زاویے بڑی کھینچاتانی کی کیفیت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جیلا کی محبوبہ زرینہ اس سے چھین رہی تھی۔ چھیننے والا سکندر تھا، وجہ کوئی بھی رہی ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جیلا اور زرینہ اس کہانی کے ہیرو اور ہیروئن تھی، جبکہ سکندر کا کردار ویلن کا تھا۔ ہیرو ہیروئن کے ضیاء پر ویلن کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا اور یہ بھی ناممکنات میں نہیں تھا کہ وہ اپنی سرکش اور باغی ہیروئن
کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے۔ ہارے ہوئے جواری اور محبت میں ناکام شخص سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ محبت اور جنگ میں ہر حربے کو جائز بھی سمجھتا ہو۔ قادر بخش کی زبانی میں نے سکندر اور زرینہ کے لیے یہی پیغام پہنچایا تھا کہ وہ جیلا کی طرف سے محتاط رہیں اور اپنی حفاظت کے معاملے میں کوتاہی نہ کریں۔ مجھے امید تھی کہ جیلا جب جذباتی ریلے سے باہر آئے گا اور حقیقت پسندی سے اپنے حالات پر غور کرے گا تو وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ پہلی فرصت میں زرینہ کو طلاق دے دے۔ میں نے اپنے فرائض کو حتی الامکان پورا کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا تھا۔ میرا اطمینان دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ 2 روز بعد باغپان پورہ سے متعلقہ تھانے کا سب انسپکٹر مجھ سے ملنے آیا۔ الیکس رے کے بعد جب میں نے اس کی آمد کا سبب جاننا چاہا تو اس نے کہا، ملک صاحب، میں آپ کی ایک امانت آپ تک پہنچانے آیا ہوں۔ کون سی امانت بھائی؟ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ سب انسپکٹر نے اپنی جیب سے ایک طے شدہ پرچہ نکال کر میری جانب بڑھایا اور کہا، آپ خود پڑھ کر دیکھ لیں، یہ ہمیں اس کی لاش کے پاس پڑا ملا تھا۔ کس کی لاش؟ میں اچھل پڑا۔ وہ بولا، آپ پرچہ پڑھیں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ طے شدہ کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ وہی تحریر تھی جو میں 3 اشکیا خطوط کی شکل میں پہلے بھی ملاحظہ کر چکا تھا۔ لکھا تھا، تھانے دار ملک صفدر حیا صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ زرینہ سے میں شدید محبت کرتا ہوں۔ میں اس کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو میرے گھر کی آرائش اور میرے دل کی زیبائش ہے۔ میں ایک بجھا ہوا چراغ ہوں۔ اس نے میری زندگی میں اجالا بھر دیا تھا۔ اندھیرے کو ہمیشہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زرینہ ہر حال میں میری ضرورت تھی۔ میں نے اس روز جذبات کے عالم میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ زرینہ کے حصول کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اور کسی دوسرے کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ میں نے اپنے حالات اور مسائل پر بہت غور کیا، بہت سوچا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زرینہ کو پانے کے لیے اگر میں کسی کی جان لیتا ہوں تو نتیجے میں ایک لمبی مدت کے لیے جیل جانا ہوگا۔ چنانچہ زرینہ مجھے نہیں مل سکے گی۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ زرینہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا ہے تو مجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ اس طرح میں اس دل خوشکن احساس کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گا کہ آخری سانس تک زرینہ میری بیوی تھی۔ میری زندگی میں کوئی اسے مجھ سے نہیں چھین سکا تھا۔ آپ میرے اس فیصلے کو میری بزدلی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں جیتے جی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ زرینہ میری نہ رہے، کسی اور کی ہو جائے۔ میں نے اپنی زندگی ہار کر محبت کی بازی جیت لی ہے۔ جب محبت اور جنگ میں سب جائز ہے تو پھر محبت کو بچانے کے لیے اپنی جان دینا بھی جائز اور برحق ہے۔ میں اپنی پوری زندگی میں اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنا اس لمحے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت خوش ہوں، کیونکہ زرینہ کی یادیں ایک بیش قیمت سرمایہ کے طور پر میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں شادی کے بعد سے زندگی کی آخری سانس تک زرینہ کا شوہر رہا ہوں۔ کیا کسی محبت کرنے والے کے لیے اس کی محبوبہ کے حوالے سے یہ فخر قابل فخر نہیں ہے؟ آخر میں آپ سے التجا کروں گا کہ میرا جو راز آپ کے ذہن میں ہے اسے اپنی یادداشت کے کسی خانے میں دفن کر دیں اور میرے ساس سسر سے بھی درخواست کریں کہ وہ اس سلسلے میں اپنی زبانوں کو تالا بند کر دیں۔ ملک صاحب، اگر آپ نے میرا یہ چھوٹا سا کام کر دیا تو میں سمجھوں گا آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ میں آپ کو امین جان کر یہ امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ فاتح محمد جمیل احمد عرف جیلا۔ خط کی تحریر ختم ہوئی تو میرے دل کو ایک بے نام سی اداسی نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ عام لوگوں کی نظر میں جیلا بزدل ہوگا، مگر میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اپنی جان اپنے ہاتھوں لینا بہت مشکل کام ہے۔ کسی کو یقین نہ آئے تو اپنا گلا دبا کر تجربہ کر سکتا ہے، لیکن محبت بڑی عجیب و غریب شے ہے۔ یہ مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جیلا زرینہ کے قابل نہیں تھا، مگر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس کی محبت کے قابل تھا۔ میں کافی دیر تک ماتمی کیفیت سے دوچار رہا۔ اس دوران میں سب انسپکٹر مجھے یہ بتا کر جا چکا تھا کہ جیلا نے 1 روز پہلے اپنے گھر میں چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ جیلا سے ہونے والی تمام گفتگو ایک فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے پر چل رہی تھی۔ اس نے زرینہ کو واپس لانے کے لیے مثبت اور منفی دونوں قسم کے رویے اپنائے تھے۔ زرینہ کو ایک بے وفا بیوی ثابت کرنے کے لیے اس نے جعلی اشکیا خطوط کا چکر چلایا۔ پھر جب اس کی مردانگی پر کوڑا برسا تو اس نے نہایت بچکانہ انداز میں اپنا دفاع کیا تھا۔ خودکشی حرام ہے، یعنی ایک منفی فعل ہے۔
जिल्ला ने अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए ये संगीन कदम भी उठा लिया था। जिस नवीयत की मोहब्बत जिल्ला ने की, इस पर बाद लोगों को एतराज़ हो सकता है। बहरहाल मोहब्बत के तो हज़ारों रूप हैं। हर मोहब्बत करने वाले का अपना अंदाज़ है। मोहब्बत हर हाल, हर रूप और हर अंदाज में मोहब्बत ही है। इसको पैमानों में नहीं तोलना चाहिए। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए जान लेने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जान देने वाले खाल खाली नज़र आते हैं। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।